لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نماز حاجت کا طریقہ بتا دیجیے۔ تو دیکھیں، نماز حاجت کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ایسی کوئی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو نماز ہے نا جس کا آپ نے مجھ سے طریقہ پوچھا ہے، اس کے بارے میں کتب ستہ میں سے دو کتابوں میں تو حدیث جو ہے نا وہ ہے بالکل ضعیف۔ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے یہ، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ دونوں میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ ترمذی میں اس کا نمبر ہے 479، 479، 479، اور ابن ماجہ میں غالباً اس کا نمبر ہے 1378، 1378۔ وہ نماز کا جو ہے نا اس کی کتاب الصلاح، جتنی صلاح سے ریلیٹڈ حدیث ہیں، فرائض، ساری نمازیں جب ختم ہو جاتی ہیں پھر آخر میں صلاۃ التسبیح اور اس طرح کی ساری نمازوں کی جو احادیث ہیں وہ آخر میں آتی ہیں، وہاں پر آپ کو ملے گا 1378 ہے بعض پرنٹس میں نمبر۔ جو عربی نمبرنگ ہے وہ غالباً علامہ البانی نے اس کی جو علیحدہ جلد نکالی ہوئی ہے نا ضعیف کی، وہاں 260 نمبر۔ اچھا، اب یہ ہوگی ساری کمزور حدیثیں، لیکن حدیثیں کمزور ہونے کے باوجود اس کے اندر دیکھیں دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ کچھ علماء اسلام جو ہیں اسلاف سے شروع سے ہی اس بات کے قائل تھے کہ ہم نے ضعیف حدیث نہیں لینی کسی بھی چیز کی فضیلت میں، چاہے وہ اس طرح کے نفل اعمال ہی کیوں نہ ہو، اور کیونکہ صحیح جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس اتنی ہیں کہ ہم محتاج نہیں ہیں کمزور چیزوں کے۔ ایک تو یہ رائے۔ دوسری رائے یہ کہ بھئی جو ضعیف چیزیں ہیں مگر ان کی تائید اگر قرآن اور دیگر احادیث اور اعمال سلف سے، سلف ہمارے جو پہلے مسلمان تھے، صحابہ، تب تابعین، تبا تابعین، یہ جو لوگ تھے ائمہ مجتہدین، ان کے اگر آپ کو اعمال اور ان کے طور طریقے جس پر وہ چلتے رہے رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے ہوئے، میرے آپ سے زیادہ سنت کی انہیں سمجھ تھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کو آپ نا، اس کو انہوں نے جائز سمجھا، مباح سمجھا، اب سنت نہیں کہیں گے کیونکہ یہ کام جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب اللہ کا حکم آ گیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس کی صورت میں آپ عمل دیکھیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تبع تابعین کا، کہ کوئی مشکل کسی کو ہوتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز نیت لیتے تھے۔ حضرت عمر نے تو جنگیں جیتی ہوئی ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے، وہ کہتے تھے میں کسی جنگ میں حکمت عملی نہیں پتہ چل رہی تو وہ نماز نیت کر لیتے تھے۔ حضرت عمر کا یہ عمل ملتا ہے۔ صحابہ کرام کو کسی کی فوتگی کی خبر ملی، ابن عباس کا واقعہ پتہ چلتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کوئی فوت ہوا 2 رکعت، اللہ اکبر۔ تو قرآن کا جو حکم ہے نا کہ اللہ کی مدد طلب کرو نماز سے، تو اب آپ اس نیت سے اگر اس کو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کہ پریشان ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی کرب میں، دکھ میں، قرآن کے حکم کے مطابق آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ اکبر 2 رکعت نیت کر لی، تو آپ اس حدیث پہ اگر عمل بھی کر لیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، بے شک وہ کمزور ہے، جھوٹی تو نہیں نا وہ حدیث، اس لیے سلف اس پہ عمل کرتے آئے اور صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو صحابہ کرام تو عمل کرتے آئے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی جو ایک دعا ہے نا، دیکھیں آپ یہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دعائے حاجت جو ہے نا، جو منقول ہے حدیثوں میں بالکل موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں، یہ اتنی مجرب اور زبردست دعا ہے کہ ہمارے ائمہ حرمین شریفین، آپ بلکہ علماء عرب، میں خود ذاتی طور پر بھی وطر میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا حاجات کیا ہے؟ اس میں وہ ہے نا، ولا حاجتن ہی لک رضن الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے ناموں سے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے ہے اللہم انی اسألک، یا خالی اسألک کہہ لیں، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ کوئی حاجت ایسی یا اللہ میری نہ چھوڑی جس کا تو مدد نہ کر دے میری۔ تو آپ یہ دعا کتنی زبردست ہے، میں اس کا پوری کا ترجمہ نہیں کر رہا، یہ آپ کو اذکار کی کتابوں میں بھی ملے گی،
اور حدیث کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ موجود ہے۔ حدیث کے تو میں نے آپ کو نمبرز بھی بتا دیے کہاں کہاں موجود ہے۔ نماز کے جو چیپٹرز ہیں نا اس میں آخر میں صلاۃ التسبیح اور ان کے پاس یہ جو حدیثیں ہیں نا آگے پیچھے ہی ہیں یہ ساری حدیثیں، آپ وہ کتاب کھولیں گے آپ کو مل جائے گی، نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیے، جامع ترمذی کا بھی بتا دیا 479، دونوں کی پہلی جلدوں میں ہی ہے، آپ سے کہیں چھپی نہیں ہے انشاءاللہ۔ طریقہ سیدھا سیدھا، کوئی مشکل پریشانی ہو نا آپ کو، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا طلب کر لیں۔ یہ دعا بے شک آپ تشہد میں آخر میں پڑھ لیں، ساری دعائیں جو مسنون طریقہ ہے وہ پورا کرنے کے بعد یا سلام پھیرنے کے بعد مان لیں، یہ طریقہ ہے۔ بس اس کو آپ علیحدہ سے نماز کا نہ بھی نام دیں، یہ کہہ لیں کہ جو بھی مجھے کوئی مشکل پریشانی ہوگی نا میں نے یہ نماز پڑھنی ہے اللہ کے آگے، نماز پڑھ کے میں نے مدد مانگنی جس طرح قرآن کہہ رہا ہے، تو اس طرح آپ ٹھیک ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی آپ بدعت کا فتویٰ تو آپ کوئی نہ لگائے، دیکھیں جب حدیث موجود ہے نا بے شک وہ کمزور ہے، اس پہ کوئی بندہ بدعت کا پلیز فتویٰ نہ لگائے، کوئی حرام کا فتویٰ نہ لگائے، یہ انشاءاللہ مباح جائز کاموں میں سے، بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ سے وہ کلام کرتے تھے، تو یہ آپ کا میرا عمل انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔